من همزه ونفخه ونفسه ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد ولو ترى، اور اگر آپ دیکھ لیں، اذ فزعوا، کہ جب وہ گھبرا جائیں گے، فلا فوت، پس نہیں ہوگی کوئی بھاگنے کی جگہ، وَأُخِذُوا، اور وہ پکڑے جائیں گے، مِن مَّكَانٍ قریب، قریب کی جگہ سے، وَقَالُوا، اور وہ کہیں گے، آمنا بِهِ، ہم ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے۔ یہاں بہی سے مراد یا تو قیامت کا دن ہے، یا بہی سے مراد قرآن مجید ہے، یا پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ وقالوا، اور وہ کہیں گے، آمنا بہی، ہم ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے، وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ، اور کہاں سے ہوگا اب ان کے لیے التناوش، پکڑنا، اب ان کے لیے وہ ایمان کو پکڑنا کہاں سے ہوگا؟ یعنی اب اگر وہ ایمان کی دولت کو وہ پکڑنا چاہیں تو وہ پکڑ نہیں سکیں گے۔ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ، اور کہاں سے ہوگا ان کے لیے تناوش، پکڑنا، یعنی تناول کے معنی میں۔ فرمایا، اور کہاں سے ہوگا ان کے لیے پکڑنا، من مکان بعید، دور کی جگہ سے، یعنی قریب اگر کوئی چیز پڑی ہوئی ہو تو اس کو پکڑنا ممکن ہوتا ہے، لیکن دور پڑی چیز کو پکڑنا ناممکن ہے۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، اور تحقیق انہوں نے انکار کیا تھا اس کا اس سے پہلے، وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، اور وہ باتیں کرتے رہے، وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، اور وہ باتیں کرتے رہے۔ پیچھے بھی آپ نے لفظ پڑھا ہے نا، ان ربی یقذف بالحق، تو وہاں یقذف کا معنی یعنی وہ بے شک میرا رب کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے، بالحق، حق کے ساتھ۔ تو یہاں پر یہ لفظ ہے کہ یقذفون،
بے شک وہ باتیں کرتے رہے بالغیب بن دیکھے من مکان بعید دور کی جگہ سے، یعنی دور کھڑے بغیر دیکھے باتیں کرتے رہے۔ وحیل بینہم اور ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا، رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی، بینہم ان کے درمیان، وبین ما یشتہون اور اس کے درمیان جو وہ خواہش کریں گے۔ مطلب کیا ہوا کہ ان کی خواہشات کے درمیان، یعنی ان کافروں کے اور ان کافروں کی خواہشات کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کافروں کی جو خواہشات ہیں وہ پوری نہیں وہاں پر ہوں گی، وہ وہاں پر پوری نہیں ہوں گی۔ کما فعل باشیاعہم جس طرح کیا گیا ان کے ساتھیوں کے ساتھ، جس طرح کیا گیا ان کے ساتھیوں کے ساتھ، انہم من قبل اس سے پہلے، انہم کانوا بے شک وہ تھے، فی شک مریب ایسے شک میں کہ جو شک تردد میں ڈالنے والا تھا، ایسے شک میں وہ پڑے ہوئے تھے کہ وہ شک جو تھا وہ کیا تھا، وہ خود تردد میں ڈالنے والا تھا۔ یعنی ایک تو ہے نا شک، اور ایک ہے کہ ایسا شک جو شک تردد میں ڈالنے والا ہو، وہ آگے مزید بے چینی پیدا کرنے والا ہو، اس شک میں وہ مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر خاص طور پر قیامت کا جو منظر ہے وہ بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا تو یہ کافر، مشرک، ملحد، یہ فاسق و فاجر، اللہ کے نافرمان، باغی، یہ وہاں سے بھاگ نہیں سکیں گے، وہاں سے بھاگ نہیں سکیں گے۔ فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ اور اگر آپ وہ دیکھ لیں منظر، یعنی کیا وہ منظر ہوگا، یعنی وہ منظر، یرحمک اللہ، وہ منظر کیا منظر ہوگا کہ جس وقت یہ کافر گھبرائے ہوئے ہوں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا۔ جی فرمایا کہ وَلَوْ تَرَىٰ اور اگر آپ دیکھ لیں نا، وہ منظر دیکھ لیں کہ اِذِ الْمُجْرِمُونَ جب مجرم نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے، اور اس وقت وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب، ابصرنا ہم نے دیکھ لیا، فرجعنا نعمل صالحا اب ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹا، اب ہم بڑے نیک کام کریں گے دنیا میں جا کر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ اور اگر آپ وہ دیکھ لیں کہ وہ منظر کیا منظر ہوگا، یعنی اس منظر کی ایک عکاسی کی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے کے اندر بھی اسی طرح کے ملتے جلتے انداز میں یہ بات بیان فرمائی۔ فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ان القوت للہ جميعا۔ فرمایا کہ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اگر دیکھ لیں نا وہ لوگ جو ظالم ہیں، وہ دیکھ لیں، کیا دیکھ لیں؟
فرمایا وہ منظر دیکھ لیں کہ اذ یرون العذاب، ان کا اس وقت کیا حال ہوگا، کیا صورت حال ہوگی. اذ یرون العذاب، جب یہ عذاب کو دیکھ لیں گے، اور اس وقت ہر چھوٹا بڑا کافر، ہر عام خاص کافر اور ساری دنیا کے کافر اس وقت پکار اٹھیں گے ان القوت للہ جمیعا، کہ ساری قوتوں کا مالک، ساری طاقتوں کا مالک، ہر قسم کے اختیار کا مالک، ہر قسم کے اقتدار کا مالک، ہر قسم کے قبضے اور کنٹرول کا مالک، ساری کائنات کے ذرے ذرے اور چپے چپے کا مالک، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات. اسی کا کنٹرول ہے، اسی کی طاقت ہے، اسی کا اقتدار ہے، اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں اختیار ہے. فرمایا کہ اس وقت سارے لوگ پکار اٹھیں گے. دنیا میں بعض لوگ ایسے تھے نا جو کہتے تھے کہ میں تو بڑا کمزور ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میری کرسی بڑی مضبوط ہے. یعنی بعض ایسے لوگ تھے کہ انہیں اپنی کرسی پہ بڑا مان تھا. بعض لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ چلو ہم تو جو بھی ہیں لیکن پیچھے میری پارٹی بڑی مضبوط ہے، میری جماعت بڑی مضبوط ہے، میری برادری بڑی سٹرانگ ہے، میرے پیچھے میرے ایک مریدوں کا بہت بڑا جمگٹا ہے، میرے اتنے لاکھوں کی تعداد میں میرے کارکن ہیں اور میرے ورکر ہیں، میرے جیالے ہیں، میرے اوپر جانے نچھاور کرنے والے ہیں. دنیا کے اندر لوگوں کو اس طرح کے بڑے بڑے مان تھے اور ان کی طاقتوں کے اوپر بڑا بھروسہ تھا. لیکن قیامت کے دن آنکھیں کھل جائیں گی، پردے دور ہو جائیں گے، تب سمجھ آئے گی کہ ان القوت للہ جمیعا، کہ ساری طاقتوں کا مالک وہ تو صرف اللہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ کئی جگہ پر منظر بیان کیے. تو یہاں پر بھی اسی طرح کا ایک منظر ہے، وَلَوْ تَرَىٰ، اور اگر آپ دیکھ لیں، کیا دیکھ لیں؟ وہ منظر دیکھ لیں. کون سا منظر؟ اذ فَزِعُوا، جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے. یعنی سارے کافر، مشرک، فاسق و فاجر، اللہ کے نافرمان باغی گھبرائے ہوئے ہوں گے. فرمایا فلا فوتا، تو اس وقت کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی. فوتا، فوتا کا معنی کیا ہے؟ کہ وہاں سے بھاگنے کی کوئی جگہ، گم ہونے کی کوئی جگہ، کہ میں یہاں سے غائب ہو جاؤں، گم ہو جاؤں، بھاگ جاؤں، وہاں پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی. کیوں میرے بھائیوں؟ پولیس اگر آئے، پکڑ لے، اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا لے کے جا رہی ہو، تھانے میں جا کر حوالات میں بند کر دے، تو اب ایک ایک لمحہ اس وقت اس آدمی کو خیال آ رہا ہوتا ہے نا کہ کاش مجھے کسی وقت کوئی ایک لمحے کے لیے موقع مل جائے بھاگنے کا، میں بھاگ جاؤں. یعنی انسان اس وقت دیکھے نا، یہ سوچتا ہے. تو اسی طرح قیامت کے دن جب اللہ کی پولیس پکڑ لے گی، اللہ کی پولیس گرفتار کر لے گی، اور اللہ کی پولیس کون سی ہے؟ یہ فرشتے. یہ جب اس کو گرفتار کر لیں گے تو اس وقت بڑی سوچیں سوچے گا، بڑے خیالات دوڑائے گا، بڑی پلاننگ کرے گا، کہاں بھاگوں، کیا کروں، لیکن بھاگنے کی جگہ ہی کوئی نہیں. سورہ القیامہ ہے نا، سورہ القیامہ، وہاں پر اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں پتھرا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، فرمایا اور چاند جو ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ بے نور ہو جائے گا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند دونوں ہی بے نور ہونے میں اکٹھے کر دیے جائیں گے. سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے گی اور چاند کی روشنی بھی ماند پڑ جائے گی. فرمایا یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا کہ کہاں ہے کوئی بھاگنے کی جگہ،
کلا لا وزر، ہرگز نہیں، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں، تو کسی جگہ بھی بھاگ کر نہیں جا سکتا۔ تو فرمایا ولو ترا، اور اگر آپ دیکھ لیں، اذ فزعوا، جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے، فلا فوتا، تو کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی، وَأُخِذُوا، اور وہ پکڑ لیے جائیں گے، مِن مَّكَانٍ قریب، قریب کی جگہ نہیں، فوراً قریب سے ان کو پکڑ لیا جائے۔ یہاں پر کئی ایسے مجرم ہوتے ہیں، بڑے ہاتھ ان کے لمبے ہوتے ہیں، ملک چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، اور حکومتیں بے بس ہو جاتی ہیں ان کو پکڑنے کے لیے، انٹرپول کے سہارے لینے پڑتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ مجرم ایسے زبردست ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے اپنے قبضے میں کرنا، گرفتار کرنا، بڑی بڑی قوتوں، طاقتوں، حکومتوں کے بس کا روگ نہیں ہوتا، وہ بے بس ہو جاتے۔ دیکھ لے کتنے جرم کر کے ایک بہت بڑا مجرم لندن میں بیٹھا ہوا ہے نا، لیکن دیکھ لو حکومتیں بے بس ہیں، کوئی اس کو پکڑ کے لا نہیں سکتا، بلکہ لانا تو بڑی دور کی بات، بڑے بڑے صدر وزیر اعظم اس سے جا کر ملاقاتیں کرتے ہے، مجرم ہے، پاکستانی عدالتوں کے اعتبار سے ایک بہت بڑا مجرم، کئی اس کے اوپر مقدمات، لیکن اس کو پکڑ کے لا نہیں سکتے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قریب، ان کو قریب سے پکڑ لیا جائے۔ کوئی بڑے سے بڑا فرعون جیسا مجرم بھی ہوگا، نمرود جیسا پاپی بھی ہوگا، کوئی بہت بڑا بش جیسا کمینہ بھی ہوگا، تو اس کو بھی بڑے آرام سے، بڑی سہولت سے پکڑ لیا جائے، کوئی پکڑنے میں دقت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جا رہے تھے ایک جہادی سفر میں، تو وہ سفر ایسا تھا کہ کبھی کوئی ٹیلا آ جاتا، کبھی کوئی چھوٹی سی پہاڑی آ جاتی، کبھی کوئی اونچی اور نیچی جگہ آ جاتی، کبھی بلندی، کبھی پھر ایسے، اس طرح کی ناہموار قسم کی جگہ تھی، ناہموار قسم کا راستہ تھا۔ اب صحابہ جا رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی ہوئی تھی کہ جب کسی بلند جگہ پہ چڑھنا ہے تو پڑھنا ہے اللہ اکبر، اور جب کہیں نیچے کی طرف اترنا ہے تو پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور آپ کو شاید اس کے پیچھے اس کی حکمت اور اس کے سبب کا پتہ ہو کہ نہ ہو، کہ یہ اوپر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کیوں پڑھا جاتا ہے اور نیچے اترتے وقت سبحان اللہ کیوں پڑھا جاتا ہے، اس کے پیچھے بلا سبب کیا ہے، اس کے پیچھے سبب کیا ہے؟ بھائیو، علماء نے، شارحین نے اس کا سبب یہ بیان کیا ہے، دیکھیں بندہ جیسے جب اوپر جاتا ہے نا، اوپر جا رہا ہے، ایک سیڑھی گیا، 2 سیڑھیاں گیا، 10 سیڑھیاں اوپر چڑھ گیا، 20 سیڑھیاں چڑھ گیا، چڑھتا 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 200 سیڑھیاں بھی چڑھا جائے۔ اچھا، کسی پہاڑ پر چڑھ رہا ہے، بڑا پہاڑ ہے، 7000 فٹ بلندی پہ، 21,000 فٹ بلندی پہ پہاڑ، کوئی کتنے بھی بڑے سے بڑے پہاڑ پر چلا جائے، چلو اب پہاڑوں کو بھی چھوڑ دو، کوئی آدمی کسی جہاز پر بیٹھ کر اوپر کو پرواز کرنے لگ جائے، یا کسی راکٹ کے اوپر بیٹھ کر بہت اونچا چلا جائے، ایک آدمی جتنا بھی اوپر چلا جائے لیکن اللہ سے اوپر نہیں جا سکتا، جہاں مرضی چلا جائے۔ کیوں میرے بھائیو، بات سمجھ ہے نا؟
یہ لوگوں نے نا ایسی باتیں بڑی عجیب عجیب بنا رکھی ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام سے جناب عرش سے نیچے آ کر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان کو آگے سے ریسیو کیا تھا اور پھر باقاعدہ معانقہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ عرش پہ بٹھایا تھا. سمجھے نا یہ بات ہے. اچھا بعض تو پھر اس سے بھی آگے ہی نکل جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس جب عرش پہ چلے گئے تھے تو بس آگے کی بات ہی نہ کرو، آگے کی بات نہ کرو، آگے بس آگے یعنی کون کیا تھا یہ ہم نہیں کچھ کہہ سکتے. من تو شدم تو من شدی، بس پھر اللہ جو تھا وہ پھر یعنی وہ محمد اللہ ہو گئے تھے اور اللہ محمد ہو گیا تھا، بس ایسے ہی تو یعنی پھر وہ دو نہیں رہے تھے، ایک ہی ہو گئے تھے. آپ اندازہ کریں کتنی بڑی حماقت. حالانکہ میرے بھائیوں میری بات کو اچھی طرح غور سے سن لیں. یہ جو آپ اکثر سنتے ہیں کہ ایک سدرۃ المنتہا ہے، یہ سدرۃ المنتہا، اس کو المنتہا کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں المنتہا؟ اس لیے کہ مخلوقات کی یہاں پر انتہا ہو جاتی ہے، یعنی مخلوقات کی یہاں پر کیا ہو جاتی ہے؟ انتہا ہو جاتی ہے. یعنی اس کے آگے جو ہے نا مخلوقات کی کوئی اوپر رسائی نہیں. بس کوئی بھی مخلوق زیادہ سے زیادہ اگر کہیں جا سکتی ہے تو وہ کہاں؟ صرف سدرۃ المنتہا تک، بس اس سے آگے نہیں. تو یہ ہے انسان کی آخری اپروچ، آخری اپروچ، مخلوقات کی آخری اپروچ، اس سے اوپر نہیں جا سکتا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کوئی جتنا بھی اوپر چلا جائے، جتنا بھی اوپر چلا جائے، اللہ سے اوپر تو نہیں آ جاتا. اس لیے بلندیوں پہ چڑھتے وقت یہ تعلیم دی گئی اللہ اکبر پڑھو. کیوں؟ تاکہ تمہارے عقیدے میں یہ بات ایک ایک سٹیپ پہ اور ایک ایک قدم پہ یہ پختہ ہوتی چلی جائے کہ میں جہاں بھی پہنچ جاؤں، جہاں بھی چلا جاؤں، لیکن اللہ وہ پھر بھی سب سے بڑا ہے. اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ سے اوپر کوئی نہیں، اللہ سے اونچا کوئی بھی نہیں. یہ دیکھو یہ بلندی پہ چڑھتے وقت یہ عقیدہ پکا کرایا جا رہا ہے. ہم سیڑھیوں پہ چڑھتے ہیں تو یہ پڑھنا چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا اب ذرا غور فرمائیے کہ اترتے وقت کیا پڑھا جاتا ہے؟ سبحان اللہ. کیوں بلا؟ اس لیے کہ اوپر سے نیچے کو آنا ایک تنزلی سمجھا جاتا ہے، اس کو یعنی ایک نقص سمجھا جاتا ہے کہ جی اوپر سے نیچے آ رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو فرمایا کہ یہ پڑھو سبحان اللہ. یہ اوپر سے نیچے آنا یہ اگر کوئی نقص یا کمی بھی ہے، کوتاہی بھی ہے تو یہ میری ہے. اللہ ہر قسم کی کوتاہی اور کمی سے پاک. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت کی ہوئی تھی اپنے صحابہ کی کہ اونچی جگہ پہ جاؤ تو پڑھو اللہ اکبر، نیچے کو آؤ تو پڑھو سبحان اللہ. اب صحابہ دیکھتے وہ ایک چوٹی پہ چڑھ رہے ہیں، پہاڑی پہ چڑھ رہے ہیں، تو صحابہ اونچی اونچی آواز سے کہتے اللہ اکبر، سارے بلند آواز سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ان کو ارشاد فرمایا کہ اربعوا علی انفسکم، اربعوا علی انفسکم، کہ اپنے اندر کچھ ٹھہراؤ پیدا کرو.
اربعوا علی انفسکم، کیا معنی؟ کہ اپنے اندر ایک ٹھہراؤ کی کیفیت پیدا کرو. یہ جو تم بڑی بڑی بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ، یہ نہیں صحیح، مناسب نہیں. دیکھیں نا ایک انداز بھی ہوتا ہے نا، یعنی سنجیدہ، باوقار، شائستہ، مہذب، متمدن قسم کا انداز، یہ انداز ہونا چاہیے. اب یہ نہیں بڑی اونچی اونچی آواز سے جناب اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسے نہیں. اربعوا علی انفسکم، اپنے اندر ٹھہراؤ پیدا کرو. فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ، فرمایا تم ایک ایسی ہستی کو نہیں آوازیں دے رہے کہ جو اصم، جو بہرا ہے. تم کسی بہرے کو آوازیں نہیں دے رہے، سمجھے نا؟ جس کو آوازیں دے رہے ہو وہ سنتا ہے. فرمایا کہ وَإِنَّكُمْ لَتَدْعُونَ، تم جس کو آوازیں دے رہے ہو نا وہ ہستی، فَإِنَّهُ قَرِيبٌ مُجِيبٌ سَمِيعٌ، وہ ہستی سننے والی بھی ہے، وہ قریب بھی ہے، اور وہ قبول کرنے والی ہے، جواب دینے والی ہے. یعنی جس ہستی کو تم آواز دے رہے ہو وہ ہستی وہ بحری نہیں ہے، دور نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ فرمایا اس کے مقابلے میں فَإِنَّهُ سَمِيعٌ، وہ سننے والا ہے، مجیب، جواب دینے والا ہے، قریب، کیا ہے؟ وہ قریب ہے. تو کیا ضرورت ہے کہ تم اتنی اونچی اونچی آواز سے دعا اللہ کو پکار رہے ہو؟ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَا، اور اگر آپ دیکھ لیں، اذ فَزِعُوا، جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے، فَلَا فَوْتَ، تو کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی، وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور قریب کی جگہ سے وہ دھر لیے جائیں گے، وہ پکڑ لیے جائیں گے، گرفتار کر لیے جائیں گے. وَقَالُوا، اور اس وقت کہیں گے آمنا، ہم ایمان لائے. اس وقت کیا کہیں گے؟ ہم ایمان لائے. بھائیو اب گرفتار ہو کر، مر کر، اللہ کے پاس جا کر، سامنے جہنم بھڑکتی ہوئی دیکھ کر اگر کوئی ایمان لایا تو کیا لایا؟ نہیں، اب کوئی ایمان لایا تو کیا لایا ہے؟ جی وہ آتا ہے کہ جب فرعون ڈبکیاں کھا رہا تھا نا، غوطے کھا رہا تھا، تو اس وقت کہنے لگا آمنتو، میں ایمان لایا. جی اس وقت کیا کہنے لگا؟ میں ایمان لایا. اور لکھا ہوا ہے بعض تفسیروں کے اندر کہ جبرائیل گئے اور انہوں نے نا وہ مٹی پکڑ کے اس کے منہ میں ڈالی، کہنے لگے الآن، کہ اب تو ایمان لا رہا ہے، کیا فائدہ تیرے ایمان لانے کا؟ یعنی اب تو وہ وقت گیا نا، اب تو ختم ہوگی وہ تیرے پاس مہلت، اب تو تم مر رہا ہے اور اب کہتا ہے ایمان لایا. تو اسی طرح کافر، مشرک، ملحد، اللہ کے باغی، جب فرشتوں نے ان کو گرفتار کیا ہوا ہوگا، بیڑیاں لگی ہوئی ہوں گی، ہتھ کڑیاں پہنائی ہوئی ہوں گی، توق پہنے ہوئے ہوں گے، اور اللہ کے فرشتوں کے گھیرے میں ہوں گے، اور اس وقت وہ کہیں گے آمنا، ہم ایمان لائے. تو اب تو ایمان لانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، سمجھے نا؟ اب تو ایمان لانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. دیکھو نا، ایک مجرم کو پکڑ لیا جائے، جیل میں بند کر دیا جائے، کہے جی ہاں اب میں چھوڑ دو، اب آئندہ نہیں میں کبھی چوری کروں گا، وہ کہیں گے نا اب تو پکڑا گیا ہے. فرمایا کہ وہ اس وقت کہیں گے آمنا بہی، ہم اس پر ایمان لائے. اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ، یہ ذرا جملہ غور سے سننے والا ہے. تناوش کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ پکڑنا. کہ کہاں ہے ان کے لیے پکڑنا؟
من مکان بعید، دور کی جگہ سے، یعنی اب وہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ اب وہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ میدان معاشر میں، اللہ کے سامنے جہنم بھڑک رہی ہے، فرشتوں کے گھیرے میں ہے، اور اب وہاں پہنچے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ یہ ایمان لانا تھا دنیا میں، ایمان کہاں لانا تھا؟ دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالکل اس کو اس مثال سے سمجھو کہ جیسے ایک آدمی بیٹھا ہوا اپنے قریب پڑی چیز تو پکڑ سکتا ہے لیکن دور پڑی چیز کو پکڑ نہیں سکتا، بالکل اسی طرح جیسے دور پڑی ہوئی چیز کو پکڑنا ناممکن ہے، اسی طرح آخرت میں جا کر ایمان لانا ناممکن ہے۔ اب آخرت میں جا کر اب کوئی بندہ کہے ایمان لایا، میں ایمان لایا، اب کوئی فائدہ نہیں۔ 18ویں پارے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں بڑے بڑے پاپی مجرم، بڑے بڑے جرائم پیشہ اور بڑے بڑے چوٹی کے مجرم اس وقت کہیں گے کہ یا اللہ ایک دفعہ دنیا میں بھیج۔ کیا کرے گا تو دنیا میں جا کر؟ کہے گا کہ اعمل صالحا، میں نیک عمل کروں گا، اور پھر ساتھ کہے گا کہ جو نیک کام میں دنیا میں نہیں کرتا تھا نا اب کروں گا، یہ کہے گا۔ سمجھے نا؟ کیا کہے گا؟ جو دنیا میں پہلے نہیں کرتا تھا نا اب ضرور کروں گا۔ اذان ہو جاتی تھی، میں کمرے میں بیٹھا گپے مار رہا ہوتا تھا یا ٹی وی دیکھ رہا ہوتا تھا یا ڈرامے میں مصروف ہوتا تھا، لیکن نماز نہیں پڑھتا تھا۔ میں کہتا تھا کہ یہ مولویوں کا کام ہے یا یہ چند دین پسند لوگوں کا کام ہے، میرا دین سے کیا تعلق؟ میں اپنے آپ کو روشن خیال سمجھتا تھا، اپنے آپ کو بڑا لبرل سمجھتا تھا، اپنے آپ کو بڑا سیکولر سمجھتا تھا، اور میں اپنے آپ کو بڑا ترقی پسند سمجھتا تھا۔ یہ نماز پڑھنے والا اور دین پسند، میں ان ساری چیزوں کو دقیانوسی سمجھتا تھا۔ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ دقیانوسیت ہے، یہ رجعت پسندی ہے۔ رجعت پسندی کا معنی کیا ہوتا ہے بھلا؟ رجعت پسندی، رجعت کا معنی ہوتا ہے لوٹنا۔ کہتے تھے یہ جو نمازیں پڑھتے ہیں، یہ جو روزے رکھتے ہیں، داڑیاں انہوں نے بڑھائی ہوئی ہیں، شلواریں اوپر اٹھائی ہوئی ہیں، اور پھر یہ جناب سنت کے مطابق شکل، سنت کے مطابق لباس، سنت کے مطابق اپنی کٹنگ، اور پھر ہر وقت قرآن کی تلاوت، نماز، ان کی طرف یہ ساری توجہ، کوئی ان کو خیال نہیں۔ ہم کہتے تھے یہ جو اس قسم کے لوگ ہیں یہ رجعت پسند ہے، یہ پرانے لوگ ہیں، ہم ان کو رجعت پسند سمجھتے ہیں۔ تو فرمایا اس وقت انسان کہے گا کہ اب ہم ایمان لائے، جی اللہ فرمائیں گے اب کوئی فائدہ نہیں۔ دنیا کے اندر ہاں تم ایمان لاتے، نماز پڑھتے، قرآن پڑھتے، کلاس پڑھتے، قرآن کا ترجمہ سیکھتے، تفسیر سمجھتے، اس کا فائدہ ہونا تھا، لیکن اب آ کر کہہ رہے ہو کہ یا اللہ ایک موقع دے دے، دنیا میں جائیں گے، جو کام کرنا چاہیے تھا لیکن کیے نہیں، اب نہیں کبھی چھوڑیں گے، لیکن اس وقت وہ مہلت ختم ہو چکی۔ فرمایا وقد کفروا بہ من قبل، اور تحقیق انہوں نے اس کا انکار کیا تھا اس سے پہلے، وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، اور وہ بن دیکھے ہی باتیں کرتے رہتے تھے، بن دیکھے، کیا جنت کیا جہنم، کوئی جنت نہیں کوئی جہنم نہیں، یعنی اللہ دیکھا کچھ نہیں لیکن باتیں کر رہے ہیں۔ فرمایا من مکان بعید، دور سے باتیں کرتے رہتے، وحیل بینہم وبین ما یشتہون، اللہ فرماتے ہیں اب ان کافروں کے اور ان کافروں کی خواہشات کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی، مطلب کافروں کی خواہشیں پوری نہیں ہوں گی لیکن مومنوں کی خواہشیں پوری ہوں گی۔ کافروں کی خواہشات وہاں پر پوری،
قرآن میں اللہ نے سورہ آراف میں بیان کیا، فرمایا کہ کافر جب جنتیوں کو پھل کھاتے ہوئے دیکھیں گے نا تو بڑی منتیں، بڑے ترلے، بڑا واویلا، کہیں گے کوئی ایک آدھ سیب ہماری طرف پھینک دو، کوئی ایک آدھ ہماری طرف کوئی کیلا بھی پھینک دو۔ یہ قرآن میں آتا ہے۔ فرمایا وہ ان کی منتیں کریں گے بہت ان کے سامنے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ کوئی جنت کی نعمت، کوئی وہاں سے اوپر سے کوئی نہ کوئی چیز ہماری طرف پھینکو۔ لیکن وہ جنتی ان کو کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے آج جنت کی ہر نعمت تمہارے اوپر حرام کی ہوئی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ کافر کی کوئی خواہش پوری ہوگی نہیں، لیکن مومن، اللہ اکبر، وَلَهُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُهُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ فرمایا تم دنیا کے اندر میری مانتے تھے نا، آج میں تمہاری مانوں گا۔ تم دنیا میں کیا کرتے تھے؟ تم میری باتیں مانا کرتے تھے، تم اپنے نفس کی بات نہیں مانتے تھے، اپنے دوستوں کی باتیں نہیں مانتے تھے، تم اس وقت اپنے عزیز و اقارب کی باتیں ریجیکٹ کر دیتے تھے، تم ہر بات پہ یہ دیکھتے تھے کہ اللہ کیا کہتا ہے، اس کا رسول کیا کہتا ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کا مدعا کیا ہے۔ تم ایک ایک بات پہ میری خواہشات دیکھتے تھے، میری خواہشات پوری کرتے تھے، لہذا آج وہ وقت ہے کہ میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا۔ تو کافر کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوگی، لیکن مومن کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ وحیل بینہم، اور حائل کر دی جائے گی ایک دیوار ان کے درمیان، وبین ما یشتہون، اور ان کے درمیان جو وہ چاہتے تھے، چاہیں گے، کما فعل باشیاعہم، جس طرح کیا گیا ان کے ساتھیوں کے ساتھ، یعنی ان کے جو پہلے ساتھی تھے نا ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا، ان کے ساتھ بھی یہ اور ان کے ساتھ بھی یہ، یعنی جو پہلے کافر چلے گئے، جو سلوک ان کے ساتھ کیا گیا، جو بعد والے کافر جائیں گے ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا۔ فرمایا انہم کانوا فی شک مریب، بے شک وہ ایسے شک میں تھے کہ مریب، آگے مریب، مریب بذات خود ریب سے ہے، اور ریب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شک۔ تو اس کا دوسرا معنی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، بے شک وہ شک در شک میں تھے، بے شک وہ شک در شک۔ آپ نہیں کہتے کسی کو کہ ظلم در ظلم، ستم بالائے ستم، نور علی نور، یعنی جب کسی بھی چیز کے اندر تاکید پیدا کرنی ہو تو وہی لفظ دہرا دیا جاتا ہے، تو اس کے اندر ایک تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انہم کانوا فی شک مریب، بے شک وہ شک در شک میں تھے۔ سمجھ آ گئی جی بات؟ ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اور اگر آپ دیکھ لیں، اذ فَزِعُوا، جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے، فَلَا فَوْتَ، پس نہیں ہوگی کوئی بھاگنے کی جگہ، گم ہونے کی جگہ۔ فرمایا وَأُخِذُوا، اور وہ پکڑ لیے جائیں گے، مِن مَّكَانٍ قریب، قریب کی جگہ سے۔ وَقَالُوا، اور وہ کہیں گے، آمَنَّا بِهِ، ہم اس پر ایمان لائے۔ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ، اور کہاں ہوگا ان کے لیے پکڑنا، مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، دور کی جگہ سے، جیسے دور کی جگہ سے کوئی چیز نہیں پکڑی جا سکتی، اب ایسے ہی آخرت میں جا کر ایمان بھی نہیں لایا جا سکتا۔ فرمایا وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ، اور تحقیق انہوں نے انکار کیا اس کا اس سے پہلے، وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، اور وہ یقذفون باتیں کیا کرتے تھے بن دیکھے۔ فرمایا مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، دور کی جگہ سے۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ، اور حائل کر دی جائے گی ایک رکاوٹ ان کے درمیان اور ان کی خواہشات کے درمیان، کما فعل باشیاعہم، جس طرح کیا گیا باشیاعہم،
یہ عین ہے، آخر میں عین، حمزہ نہیں ہے۔ اگر حمزہ ہو تو پھر اشیاء، یہ وہ دوسرا شیء کی جمع ہے، لیکن یہ اشیاءہم یہ شیعتن کی جمع ہے۔ یہ کس کی جمع ہے؟ شیعتن۔ شیعتن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ساتھی۔ تو اشیاء یہ اس کی جمع ہے۔ فرمایا من قبل، اس سے پہلے، انہم کانوا فی شک مریب، بے شک وہ شک در شک میں مبتلا تھے۔